सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कल मैंने अपने एक दोस्त हैं, स्विट्ज़रलैंड में होते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछना था तो मैंने कॉल की तो कहने लगे कि आपके प्रोग्राम बड़े मकबूल हो गए और लोग बड़े शौक से देखते हैं। कहते हैं कि अभी मैंने किसी को कॉल की तो पीछे आपकी आवाज़ आ रही, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो कहने लगे जी मुबारक साहब का प्रोग्राम देख रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, कोशिश होती है। तो साथ ही कहने लगे मैंने आपको 2 टॉपिक भेजे थे, एक के इंडिया के जो वज़ीर आज़म उनकी वफ़ात हुई थी, और एक जिमी कार्टर जो अमेरिका के थे, तो उनके ऊपर प्रोग्राम भी आपको करने चाहिए थे। मैंने उनको कहा कि इतने प्रोग्राम होते हैं हमारी सियासत के, हमारे अपने जो पाकिस्तान के हैं, कि वो ख़त्म हो तो हम किसी की तरफ तवज्जो दें। तो कल मैं सोच रहा था कि इन पे कोई ना कोई प्रोग्राम मैं करूँगा, और सुबह जैसे ही मैं उठा हूँ तो साथ ही ऐसी-ऐसी चीज़ें सामने आईं कि वो प्रोग्राम फिर मैंने कहा किसी वक़्त करूँगा, पहले ये कर लें। होता ये है कि हमारे जो उलमा हैं, उन्होंने ऐसा अपने ईमान हर चीज़ में हमारा या हमारी कौम का, हमारे उलमा का वो ख़तरे में पड़ जाता है। कोई तकरीर कर रहा है, उसकी तकरीर सुनने से हमारा ईमान ख़तरे में पड़ जाता है। कोई तरक्की कर रहा है, उसकी वजह से भी हमारा ईमान ख़तरे में पड़ जाता है। और ये तस्वीर पीछे मैं लगवा देता हूँ। इनका ईमान जी कमज़ोर इतना है कि कोक की बोतलें पकड़ी हुई हैं और साथ फांटा है, साथ शज़ान है, तो इनको ज़मीन पे गिराता हुआ आप देख सकते हैं पीछे तस्वीर में ना। अब बंदा इनसे पूछे कि 70 साल से 76 साल से ये कौम यही चीज़ें इस्तेमाल कर रही है, और आपसे जो पहले उलमा थे उनमें कुछ ना कुछ शराफ़त थी, ये तो आप भी मानेंगे ना। जो मौजूदा उलमा हैं, उनकी निस्बत जो पहले सियासतदान थे या पहले लोग थे या पहले हमारी कौम थी, उसमें शर्म और हया थी, थोड़ा ही बहुत ही उनमें तमीज़ तहज़ीब थी, जो आज के दौर में आपको नहीं मिलती। और जो हालत इन उलमा ने इस कौम की कर दी हुई है और जो इनके दावे हैं, वो आप सबके सामने हैं। अब जिस मोबाइल से ये तस्वीर बनाई गई है, वो भी किसी मुसलमान की इजाद नहीं है। किसी मुसलमान को ये तौफ़ीक ही नहीं मिली कि वो मोबाइल जो है, चलें आजकल तो स्मार्ट फ़ोन आ गए हैं, कोई दूसरा ही बना लेता, कोई बटनों वाला सादा ही बना के पेश कर देता। नो, फिर प्लेन है, उस पर आप सफ़र करते हैं, पूरा पाकिस्तान जिसका भी वीज़ा लगता है या लोकल भी, वो भी किसी मुसलमान की इजाद नहीं है। हत्ता कि कोई ऐसी इजाद मुसलमानों की नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने तो सारा आखिरत पे ज़ोर दिया हुआ कि मरने के बाद हिसाब होगा। जिस तरह हमारे सियासतदानों ने और मौलवियों ने लोगों को यही सबक दिया कि आपको आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, इस दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं करनी, और खुद इस दुनिया में पिकनिक मना रहे हैं, यशी कर रहे हैं। लेकिन गरीब कौम को वो पुराने ज़माने की कहानियाँ सुनाएँगे कि कब्र में ऐसे होगा, फरिश्ते आएँगे, सवालात करेंगे, अज़ाब आएगा, मरने के बाद के वो जितने अज़ाब हैं, इन बेचारों को वो बताते रहते हैं। जो ज़िंदगी के अज़ाब वो झेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी कौम आगे जाके कोई ख़ास इम्तिहान होगा भी, तो इतनी रैसल हुई है कि बर्दाश्त कर लेंगे। ये जो उलमा इस तरह के हैं, इनके जो दावे हैं वो कुछ और है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, मेडिसिन है, कोई भी कोई भी दवाई है, चाहे वो होम्योपैथिक है, चाहे वो कोई भी है, वो सब अंग्रेज़ों की इजाद है। अब ये मौलवी साहब को कुछ होने लगे, ये जो ये गिरा रहे हैं, इनको जब वो लेके जाएँगे हॉस्पिटल, जो भी मशीनरी वहाँ पे लगी होगी, चाहे इनके एक्स-रे लेने हो, चाहे इनका कुछ भी करना हो, वो सब कुछ अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ है, वो सब कुछ इन यहूदियों और अंग्रेज़ों ने मिलकर सारा कुछ बनाया। हमने कुछ भी नहीं बनाया। और अगर ये मौलवियों की आप बात मानें,
تو جناب آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ وجہ اس کی بتا دیتا ہوں، نہ آپ کے پاس ایک نمبر میڈیسن، نہ آپ کے پاس ایک نمبر خوراک، نہ آپ کے پاس ایک نمبر عدل، نہ تعلیم، نہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں گناتا رہوں گا سارا دن، آپ کا بھی غرق ہو جائے گا، میرا بھی ہو جائے گا، باقی آپ سمجھدار ہیں، خالی جگہ خود پر کریں۔ پرابلم یہ ہے کہ مسلمانوں نے عیاشی کی۔ عیاشی میں یہ پچھلے دنوں ایک اداکارہ ہے، اس کی شادی دبئی میں ہو رہی ہے، پوری قوم اس میں لگی ہوئی ہے۔ اگر اس طرح کوئی امیر آدمی جرمنی میں ہوتا تو اس کی شادی اس طرح نہیں ہونی تھی۔ نہ یہ جرمنوں نے یا انگریزوں نے اتنا پیسہ اپنی رہائشوں پہ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مگر مسلمانوں کی طرح نہیں ہے۔ انہوں نے علم کی طرف توجہ دی، انہوں نے یونیورسٹیوں کی طرف توجہ دی۔ آپ نے تبلیغ بھی نہیں کی، تبلیغ کی طرف توجہ اپنی طرف سے آپ دے رہے ہیں، مگر غلط اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو جو چیزیں انہوں نے بنائی اس کے بغیر آپ چال نہیں سکتے۔ میکڈونلڈ ہے وہاں پہ، میٹرو ہے، اور وہاں سے آپ کو پتا خالص چیز ملنی ہے۔ جو امیر لوگ ہیں وہ وہاں پہ جائیں گے، جو غریب ہے بیچارہ جس کی پہنچ نہیں، وہ نارمل دکان پہ جائے گا، آدھی ملاوٹ آدھی اصلی۔ دودھ ہے وہ آپ کو خالص نہیں ملتا، کوئی چیز بھی لے لیں، لیکن ان کے خیال میں یہ کوک اور یہ فانٹا اور شزان گرانے سے شاید تبدیلی آ جائے گی۔ جہالت جس میں ہم نے ترقی کی، اور اتنی ترقی کی کہ ہمارے سے آگے کوئی گزر نہیں سکتا۔ آپ جیسے ہی پاکستان سے بارڈر کراس کرتے ہیں ایران، آپ کو پتہ چل جائے گا، میں خود گیا ہوا وہاں، ایسے لگتا ہے کہ دنیا ہی اور آ گئی ہے۔ ان کی غذا ایسی زبردست، ان کی صحتیں بتا دیتی۔ پھر آگے آ جائے ترکی، آ جائے بلغاریہ، جہاں جہاں بھی آپ گزرتے آئیں گے، صرف پاکستان سے آپ نے باہر نکلنا، آپ کی صحت سیٹ ہو جائے گی، آپ کو فکر نہیں ہوگی کچھ چیز خریدنی ہے کہ ایک نمبر دیں تو 2 نمبر دیں، نہ آپ کو فکر۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں میڈیسن 2 نمبر مانگتی۔ آپ انگریزوں کی اصلی وہ جہنم میں جائیں گے، آپ کی 2 نمبر، آپ جنت میں جائیں گے۔ بادشاہ کیسا کلیا، کیسا زبردست ہے، آپ کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ ان کو پتہ یہ گدھے ہے۔ یہ مولوی کو اگر پوچھیں اس نے پتہ نہیں کتنی دفعہ شزان پی ہوگی، کتنی دفعہ یہ کوک پی ہوگی، کتنی دفعہ فانٹا پی ہوگی، فری میں جہاں سے ملے گی، شاید خرید کے بھی کبھی اپنا پی لی ہو۔ مجھے پچھلے دنوں ایک واقعہ کسی نے سنایا، ایک مولوی صاحب لیکچر دے رہے تھے، شزان جو ہے یہ احمدیوں کی ہے، یہ پیو نہ۔ کہتا تھوڑی دیر بعد میں باہر نکلا تو مولوی صاحب شزان پی رہے۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہتا دوسری پہ اعتبار نہیں کر سکتے، ملاوٹ کی ہوگی، اس میں ملاوٹ نہیں۔ اندازہ لگانے آپ جو اصلی چیزیں بنا رہے ہیں ان کے اوپر فتوے کہ یہ جناب مسلمان نہیں ہے، اور جو 2 نمبر بنا رہے ہیں بلے بلے، انہوں نے جناب جنت میں جانا۔ جب آپ اس طرح اسلام پیش کریں گے اور اس طرح کے احتجاج ریکارڈ کریں گے، پہلے اپنی کوئی کرتوتیں تو بتاؤ جناب، کوئی چیز اپنی بتاؤ کہ ہم نے یہ ایسا کوئی کارنامہ انجام دیا ہے جس کی وجہ سے یہ جو بوتلیں ہم زمین پہ گرا رہے ہیں اس سے کوئی اچھی اپنی کوالٹی لے کے آئیں نا۔ میں پچھلے دنوں بھی بتایا تھا آپ کو کہ وہ بندہ گھر میں بھر رہا تھا بوتلیں، اوپر سٹیکر لگ رہے تھے، لیبل لگ رہے تھے، یہ کریمیں منہ پہ لگانے والی برانڈڈ گھروں میں کراچی بن رہی ہیں، اور جعلی کام، اور 2 نمبر کام آپ کریں گے، اور پھر کہیں گے جناب جب ہم کوئی اصلی چیز دیکھتے ہیں کھانے پینے والی، ہمارے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، چھپ کے آپ جو مرضی کرتے رہے۔ آئے دن وہاں پہ ایسے ایسے غلط کام ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کو موت پڑتی ہے کہ کوئی بات بھی کر۔ تو اسلام کا جو نقشہ سیاستدان ان کو استعمال کرتی ہے، اس لیے سیاستدانوں کو کوئی فتویٰ دینا ہو تو انہیں کوئی کہنا نہ کہ آپ کی مٹھی گرم کر دیتے ہیں، آپ نے بس یہ کہہ دینا کسی کو، یہ انٹرنیٹ ہی دیکھ لیں۔ اب انٹرنیٹ سلو تھا اور وہاں پہ بیڑا گرک ہو گیا لوگوں کے بزنس کا۔ انٹرنیٹ مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ ایک سوال ہے ویسے، کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں
56 ملک ہے، 56 یا 57۔ ایک ملک کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے، کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئی۔ اور یہ کہیں گے جناب کہ مسلمانوں کی نہیں، پاکستان کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کون سی ترقی؟ ناظرین، ان جاہل مولویوں کے پیچھے جب تک آپ لگے رہیں گے، آپ نہ تو مذہب کو سمجھ سکیں گے، نہ دنیا کو سمجھ سکیں گے۔ مذہب بھی ضروری ہے، دنیا بھی ضروری ہے، دین اور دنیا دونوں چیزیں ضروری ہے، اس کے بعد آپ زندگی نہیں گزار سکتے۔ ان کی یونیورسٹیوں میں آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، پڑھ کے جاتے ہیں نا، اور اپنے حالات کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتائے۔ آپ کی ڈگری کو کوئی نہیں مانتا، آپ کی جعلی ڈگری ہوتی ہے، یہاں پہ آ کے وہ پھر آپ کو کہتے ہیں جناب یہ تو ہم مان ہی نہیں سکتے۔ ہر چیز تو ان کے پاس ہے، تو یہ آپ جو مرضی کرتے رہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح کی تصویریں کھینچنے سے یا اس طرح آپ کے جو جذبات مجروح ہوتے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ محتاج ہیں، محتاج ہی رہیں گے ان کے، اور خود کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام